حضرت ابو الجوال مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صالح شخص بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک جوان ہمارے پاس آ نکلا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد شہر کے بچے جمع ہیں اور ڈھیلے پتھر اور کنکریاں مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باولا ہے۔ جوان مسجد میں گیا اور پکار کر کہا، اے اللہ مجھے اس دنیا سے راحت دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ بات تو نے دانائی کی کہی، یہ حکمت کی بات نے کہاں سے سیکھی؟ جوان کہنے لگا، جو شخص خاص اللہ کے لیے خدمت اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت کی نادر نادر باتیں سکھا دیتا ہے اور عصمت کے اسباب سے اس کی تائید فرماتا ہے۔ اور مجھے جنون نہیں بلکہ اضطراب و خوف ہے۔ پھر اس نے چند اشعار درد اور شوق کے پڑھے۔ میں نے کہا، یہ اشعار تو تم نے خوب پڑھے ہیں۔ جس نے تمہیں مجنون کہا اس نے سخت غلطی کی۔ یہ سن کر میری طرف دیکھ کر رویا اور کہا، کچھ جانتے ہو کہ اخوان طریقت کس طرح مرتبہ وصال کو پہنچے؟ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہا، انہوں نے اپنے اخلاق کو تمام نجاستوں سے پاک کر کے تھوڑے سے رزق پر قناعت کی اور محبت الہی سے تمام آفاق میں متحیر اور راست بازی کی چادر اور خوف الہی کی کملی سے آراستہ ہوئے اور اس دنیا فانی کو باقی رہنے والے گھر کی عوض بیچ دیا اور میلان اور عزم اختیار کیا۔ پھر ان کی یہ حالت ہوئی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بیابانوں میں رہے اور مخلوق سے غائب ہو گئے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ حاضر بھی ہوں تو کوئی ان کو نہ پہچانے، اور اگر غائب بھی ہوں تو کوئی انہیں نہ ڈھونڈے، اور جو مر جائیں تو کوئی ان کے جنازے پر نہ آئے۔ حضرت ابو الجوال مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کر دنیا کو بالکل بھول گیا اور وہ یہ کہہ کر چل دیا۔ حضرت ابن قصاب صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی پاگل خانے کی سیر کو گئے۔ وہاں جا کر ایک جوان کو دیکھا جو نہایت درد مند تھا۔ ہم اسے دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہوئے۔ وہ ہمیں آتے دیکھ کر پکار اٹھا، لوگوں دیکھو یہ لوگ کیسے کیسے جبوں اور قبوں سے آراستہ اور طرح طرح کے پھولدار کپڑوں سے پیراستہ بدن کو عطر لگائے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا اور دین کے سب کام چھوڑ کر ایک بیکار اور ہلکی بات کے پیچھے پڑ گئے اور اسی کو توشہ بنا لیا اور علم کی باتوں سے بالکل برکنار ہو گئے۔ یہ آدمی نہیں ہیں۔ ہم نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کہ اگر کچھ ہم پوچھیں تو تم عمدہ جواب دو گے؟ اس نے کہا، واللہ میں خوب جواب دوں گا، تم پوچھو۔ ہم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ناشکرا کون ہے؟ کہا، سب سے کم ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے عافیت و امن دیا گیا ہو، پھر وہ اس بلا اور مصیبت کو دوسرے شخص پر دیکھے اور عبرت حاصل نہ کرے بلکہ بےہودگی اور بیکاری میں مشغول ہو جائے۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمارے دل بہت نرم ہوئے۔ پھر ہم نے بعض اچھی عادتوں کی حقیقت دریافت کی۔ اس نے کہا، وہ بات تمہاری حالت کے خلاف ہے۔ پھر وہ جوان رویا اور رو کر کہنے لگا، اے اللہ، اگر آپ میری عقل واپس نہیں دیتے تو میرے ہاتھ ہی مجھ کو دے دیں تاکہ میں ان لوگوں کے ایک ایک چپت لگاؤں۔ یہ سن کر ہم وہاں سے کافور ہو گئے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 رات سوال کیا کہ اے اللہ، مجھے وہ شخص دکھا دیں جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ اے عبد الواحد،
جنت میں تیری رفیق میمونہ سودا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کہاں ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہ کوفہ میں فلاں قبیلے میں ہے۔ میں کوفہ میں اسی پتے پر گیا اور لوگوں سے پوچھا اس نام کی عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو ایک دیوانی ہے، بکریاں چرایا کرتی ہے۔ میں نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہ وہاں ملے گی۔ میں وہاں گیا تو دیکھا وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے ایک لاٹھی ہے اور ایک اون کا کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ اس کے کپڑے پر یہ لکھا ہے یہ نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ یہ دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک جگہ چر رہے ہیں۔ نہ تو بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہیں اور نہ ہی بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر کر کہا اے ابن زید، اس وقت جاؤ، یہ وعدے کا وقت نہیں ہے، کل آنا۔ میں نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابن زید ہوں؟ کہا کہ آپ کو یہ خبر نہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ارواح لشکر کی لشکر ایک جگہ میں ہیں، جن ارواح میں وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں بھی آپس میں ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناواقف اور انجان رہے ان کا یہاں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ کہا جس بندے کو دنیا کی کوئی چیز حق تعالیٰ نے دی اور وہ اسی کی طلب میں ہی لگا رہا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خلوت کی محبت چھین لیتا ہے اور قرب کو دوری سے بدل دیتا ہے اور اس کی بجائے وحشت اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ پھر چند عبرتناک اشعار پڑھے۔ میں نے پوچھا کہ بھیڑیوں بکریوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہو؟ نہ تو بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ بھیڑیے انہیں ستاتے ہیں۔ کہا جاؤ یہ باتیں مت کرو، میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، اس لیے اس نے بھیڑیے اور بکریوں میں موافقت پیدا کر دی ہے۔ ابو الربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور محمد بن المکندر اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہما ایک رات ریحانہ مجنونہ رحمت اللہ علیہا کے پاس شروع رات میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا کہ عاشق اپنی امید گاہ کے سامنے کھڑا ہے کہ دل خوشی کے مارے اڑا جا رہا ہے، اور جب آدھی رات ہوئی تو یہ شعر پڑھے کہ جس کی طرف دیکھنا تجھے وحشت میں ڈالتا ہو اس سے انس و الفت مت کر، کیونکہ وہ شاید تاریکیوں میں تجھ کو ذکر سے روک دے گی، اور اللہ کی راہ میں محنت و مشقت کر اور رات کو غمگین رہ، اس کے صلے میں حق تعالیٰ تجھ کو اپنی دوستی اور بخشش کے پیالے سے سیراب کرے گا۔ جب صبح قریب ہوئی تو بہت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آہ و نالہ کیا۔ میں نے پوچھا اس قدر غم و علم کیوں کرتی ہو؟ تو جواب میں یہ شعر پڑھا، رات کی تاریکی اپنے انس اور محبت کے ساتھ لے گئی، اے کاش یہ تاریکی اسی انس کے ساتھ پیدا ہوتی رہتی۔ عتبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ سے نکل کر دشت پائمائی شروع کی۔ چلتے چلتے کچھ خانہ بدوش بدویوں پر گزر ہوا جو خیموں میں سکونت رکھتے اور زراعت کرتے تھے۔ اسی دوران ایک خیمے میں ایک مجنونہ لڑکی دیکھی جس کے بدن پر اون کا ایک جبہ تھا اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لونڈی نہ بیع کی جائے اور نہ خریدی جائے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد چند اشعار پڑھے۔ میں نے پوچھا یہ کھیتی کس کی ہے؟ کہا اگر صحیح سلامت رہی تو ہماری ہے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر ایک اور خیمے میں گیا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج دیکھتا ہوں
کہ اس بارش کی نسبت یہ مجنونہ کیا کہتی ہے۔ یہ سوچ کر باہر نکلا، دیکھا تو تمام زراعت غرق ہو گئی، اور وہ کھڑی کہہ رہی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے میرے دل میں اپنی محبت کی خالص شراب بھر دی ہے، میرا قلب آپ کی رضا کا یقین رکھتا ہے۔ پھر میری طرف التفات کر کے کہا، اے شخص، دیکھ، اسی نے تو یہ کھیتی بوئی، اسی نے اگائی، اسی نے کھڑی کی، اسی نے بالی نکالی، اسی نے اس کو بارش سے سیراب کیا اور حفاظت کی۔ جب کٹنے کے قریب ہوئی تو اسی نے اس کو تباہ کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا رزق بھی تیرے ذمہ ہے، اب تو جو چاہے کر۔ میں نے کہا، تو کس طرح صبر کرتی ہے؟ کہا، اے عتبہ، چپ رہ، میرا معبود بے نیاز و تعریف والا ہے، ہر دن اس کے ہاں سے مجھے نیا رزق ملتا ہے۔ عتبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ مجھے اس کا کلام یاد آتا ہے تو ایک قسم کا ہیجان پیدا ہو کر رونا آ جاتا ہے۔